بندہ روتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے زمین پر بھیج کر کے فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھا ہے اور رو رہا ہے، اسے تسلی دو، اسے چپ کرواؤ۔ فرشتے آتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، اس انسان کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا غم اس کی ذات سے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وہ خاموش نہیں ہوتا، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، وہ انسان چپ نہیں ہو رہا، وہ روئے جا رہا ہے، جانے اسے ایسا کیا دکھ ہے، ایسا کیا غم ہے جو اس کی ذات کے اندر موجود ہے کہ وہ چپ نہیں ہو رہا۔ ہم نے بہت زیادہ اسے چپ کروانے کی کوشش کی، بڑی کوشش لگا لی، لیکن وہ خاموش نہیں ہوا، لیکن وہ چپ نہیں ہوا، وہ مسلسل رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کی بہت ہی دل عزیز چیز، دل عزیز شے، دل عزیز انسان لے لیا ہے، اور اسے اس بات کا غم ہے، اور اس غم کی وجہ سے اس کا کلیجہ پھٹتا جا رہا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ لیکن میں ہی اپنے بندے کے دل میں یہ بات ڈالوں گا کہ اس سے بہتر عطا کروں گا، جو اس سے چھن گیا ہے، اور کہہ دو میرے بندے سے کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اور جب میں نے یہ تحریر پڑھی تو میں نے پہلے اس سے عقل کے پیمانوں پہ دیکھا کہ ایسی بات بھلا خدا باری تعالیٰ کہاں اور کون سی روایت میں موجود ہے۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اگر آپ بھی رو رہے ہیں کسی انسان کے چلے جانے سے، کسی شے کے چھن جانے سے، کسی مالی ذریعے کے چلے جانے پر، کسی مالی سبب کے چھن جانے پر، کسی بھی چیز کے دور ہو جانے سے اگر آپ پریشان ہیں، غمگین ہیں، افسردہ ہیں، تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود کہہ دیا ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور آج کا ولاگ میں نے بہت ہی خاص الخاص وقت سے سٹارٹ کیا ہے۔ یہ وقت تھا جی تہجد کا، اور آپ کے ساتھ میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی تھی، کچھ اپنی لائف کے بارے میں، اپنی بدلی ہوئی زندگی کے بارے میں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ میرے اس ولاگ کی وجہ سے، میرے اس بات کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ بے شک میں نماز پڑھتی تھی، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، میں تسبیح جو مطلب مجھے پتہ چلتا تھا، جب میں پریشان ہوتی تھی، مجھے کوئی کہتا تھا یہ لفظ اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ وظیفہ اتنی دفعہ کر لو، میں سب کرتی تھی۔ اور الحمدللہ نماز 5 وقت کی میں نے کبھی نہیں چھوڑی، الحمدللہ، مطلب سب میں نے پڑھا اور سب کچھ کیا۔ لیکن بہت سارا مطلب ایسے وقت آتا ہے انسان کے اوپر، بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسے مطلب لگتا ہے آپ کے اوپر بہت سارے دکھ آ گئے ہیں کہ جن سے آپ سے نکلا ہی نہیں جا رہا، تو تب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں جب تہجد میں، تو آپ یقین کریں اللہ آپ کو وہ نوازتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوا ہوگا۔ آپ کی لائف میں شاید آپ یہ چیز کبھی تصور بھی نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تہجد میں مانگے ہوئے، اٹھے ہوئے آپ کے ہاتھ اور مانگی ہوئی آپ کی دعائیں کس طرح سے قبول کرتا ہے۔ میری یہ روٹین ہے کہ میں تہجد میں عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لازمی سوتی ہوں، پھر میں تہجد میں اٹھتی ہوں، اور تہجد پڑھ کے اس کے بعد پھر جو ہے میں اپنے نوافل ادا کرتی ہوں بہت سارے، اور اس کے بعد پھر یہ دعائیں ہیں، یہ میرے پاس کافی دیر سے ہیں۔ یہ صبح اور شام کی دعائیں ہیں، کچھ پریشانی اور غم کی دعائیں ہیں، جو کہ پھر بعد میں ان کا بیٹھ کے سب جتنی بھی تسبیحیں میں نے کرنی ہوتی ہیں وہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں سورہ یاسین پڑھتی ہوں، منزل پڑھتی ہوں، یہ میری روٹین ہے۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز ادا کرتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے سوتی ہوں۔ تو یہ میری روٹین ہے۔ اس کے بعد جی ہماری مارننگ جو ہے وہ تقریباً دوپہر میں 12 بجے ہی ہوتی ہے۔ آپ کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات یہ شیئر کرنا چاہتی تھی۔
بہت سارے لوگوں کی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی یا اسٹوریاں آپ نے سنی ہوں گی یا کسی کی بات سنی ہوگی کہ میں نے تہجد میں یہ دعا مانگی اور مجھے یہ مل گیا۔ پتہ نہیں آپ نے یقین کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو خود اپنے پر بیتی ہوئی، اپنے سے ریلیٹڈ جو اسٹوری ہے وہ بتاؤں گی۔ میں نے اپنی لائف آپ کے ساتھ شیئر کی، میں ڈیلی ولاگ بناتی ہوں، ڈیلی آپ کے سامنے ہوتا ہے، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنے دکھ آئے آپ کے سامنے تھے، کتنی ویل آف فیملی تھی، سب کچھ بہت اچھا اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے الحمدللہ۔ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بہترین دیا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ حالات ایسے آتے ہیں انسان کے اوپر، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اگر آج 1 لاکھ ہے تو کل تک بھی وہی ہو۔ پیسہ وہ آنے جانے والی چیز ہے، کبھی آپ کے پاس ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے۔ پیسے کا کوئی دکھ نہیں، کوئی غم نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ وہ جب آپ کے سامنے آ کے ذمہ داریاں کھڑی ہوتی ہیں تو تب آپ اپنے آپ کو جھکتا ہوا محسوس کرتے ہو، تب آپ اپنے آپ کو ٹوٹتا ہوا محسوس کرتے ہو، اور وہ دکھ اور غم آپ کو سب سے زیادہ اپنی اولاد کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کمنٹس میں یہ بات کہتے ہیں، آپ اتنی ویل آف فیملی سے، آپ کا گھر اتنا اچھا ہے، آپ یہاں پہ اتنے اچھے سے رہ رہی ہیں، کبھی آپ کہہ دیتی ہیں کہ مطلب اس طرح سے حالات ہو گئے یا بچے اس لیے پاکستان چلے گئے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ لائف میں آنے جانے والی چیزیں۔ الحمدللہ میں نے یہ بات آپ سے پہلے بھی کی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن آپ کی ہی لائف میں کچھ وقت ایسا آتا ہے جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اور کچھ وقت ایسا آتا ہے جب حالات آپ کے مطلب کچھ ڈاؤن بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہی وہ وقت تھا جب میں بہت پریشان تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے کسی سے سنا اور میں نے یوٹیوب پہ بہت زیادہ دیکھا، میں نے تہجد کے بارے میں بہت زیادہ سنا۔ میں نے تہجد کی نماز سٹارٹ کی اور میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی شروع کی۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، دعا وہ جو آپ کے دل سے نکلے، توکل وہ جو آپ نے اللہ پہ کیا ہوا۔ اپنے اللہ کے سوا کبھی کسی سے مت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایک دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی محتاجی کو ختم کرے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو محتاج نہ بنایا۔ آمین ثم آمین۔ یہ بہت بہت بڑا، یہ وہ دکھ ہے جو کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی شاید۔ تہجد میں پڑھی ہوئی وہ نمازیں، وہ دعائیں جو میں نے مانگی اور میرے اللہ نے مجھے موت سے دکھائی، اور میرے اللہ نے وہ دعائیں میری قبول کیں۔ جب آپ تہجد میں اٹھتے ہو، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، کوئی تہجد کی اذان نہیں ہوتی، آپ کے دل میں وہ اذان ہوتی ہے اور آپ اٹھتے ہو اس نماز کے لیے، ہاتھ اٹھاتے ہو، اپنے اللہ سے مانگتے ہو، اور جب آپ اپنے اللہ سے مانگتے ہو، دل سے مانگتے ہو، پورا توکل رکھ کے مانگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی 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 نوازتا ہے جو کہ آپ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تہجد کے ٹائم، تو آپ کی اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ تب وہ وقت ہوتا ہے جب آپ رو کے اللہ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بہت زیادہ یقین سے کہتی ہوں، آپ تہجد کی نماز ادا کریں، آپ اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ جب آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، تو آپ یقین کریں، آپ خود آپ بالکل نہیں چاہیں گے لیکن آپ کے خود آنسو نکلنا شروع ہوں گے۔ آپ اپنے اللہ پہ یقین رکھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ خود اپنے ساتھ موت سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ میرا یقین ہے اپنے اللہ پر، اور یہ میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ تہجد کی وجہ سے میری زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میری سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور یہ بات میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ تہجد پڑھیں، بہت زیادہ اس میں کرامات ہیں، اللہ بہت نوازتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ خود دیکھیں گے جب آپ پڑھنا سٹارٹ ہوں گے۔ تو یہ چھوٹی سی ایک سٹوری تھی جو میں آپ کے ساتھ اپنی شیئر کرنا چاہتی تھی، اور آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ لائف کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، حالات جو ہیں وہ بدلتے ہیں، لیکن جب مانگیں اپنے اللہ سے مانگیں اور اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، بے شک اسی نے نوازنا، وہ نوازنے والا ہے۔
اور یہاں پر جی شام کا ٹائم ہے، آپ نے باقی روٹین ناشتے واشتے کی دیکھ لی ہے، یہاں پہ ہم گرما گرم پکوڑے اور چائے انجوائے کریں گے جو کہ صنم نے بنا کے بھیجے ہیں بہت ہی مزیدار سے۔ تو بس یہ تھا جی آج کا व्लॉग، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے نیکسٹ व्लॉग میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔